زمانے کو عملاً بتایا کہ دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے. پھر چند جوڑے کچھ گھوڑے بہت سارا ساز و سامان جمع کیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے. صحابہ نگاہیں نیچی کیے محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں. آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے. عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات، آپ جو چاہیں کریں. ہم کون ہوتے ہیں بھلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور فرمائے صحابہ آج میرے دروازے پر میری بہن آ گئی تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا. زمانے کو عملاً بتایا کہ بہن کا رشتہ کتنا معتبر ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا تھا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا. کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں. حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے. فرماتی حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو. جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا. کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی. فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا اور یہی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو. سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمایا بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کر دی. یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا. میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی. آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتکی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر. زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا. وقت سمٹ گیا صاحبو، یہ وہ محبتوں کا عنوان ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے. خدا را جوڑنے کی کوشش کیجئے، سلو کر لینے کو حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے. اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے اور ہم نے خالی ہاتھ ہی قبر میں جانا ہے. یہ یقین پیدا کیجئے اور محبت بانٹنے کا مزاج پیدا کیجئے. توڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. یہ شیشے کا گلاس پڑا ہو، چھوٹا بچہ بھی پاؤں کی ٹھوکر مارے تو وہ توڑ کر دکھا سکتا ہے. توڑنا تو کوئی کمال نہیں، جوڑنا اصل کام. وہ کیا کسی نے کہا تھا توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، توڑنے والے خاک کیا کرتے ہیں، جوڑنے والے کمال کیا کرتے ہیں. جوڑنے والے کمال، جوڑنا بڑا کام ہے اسی لیے تھوڑے لوگوں کے حصے میں آتا ہے. کسی کے لیے کوئی اچھا کام کر سکیں، کسی کو حوصلہ دے سکیں، کسی کو معاف کر سکیں، کسی سے محبت سے بات کر سکیں.
میں یہ نہیں تقاضا کرتا آپ سے کہ آپ پورے شہر میں پھول بانٹتے، شاید یہ مشکل کام ہوگا. میں یہ بھی نہیں کہتا آپ پورے شہر سے کانٹے اٹھا لیجئے، شاید یہ بھی مشکل ہوگا. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا صاحب، اگر بہت سارے پھول نہیں بانٹ سکتے، اگر بہت سارے کانٹے نہیں اٹھا سکتے، تو کم از کم کسی کی راہوں میں کانٹے مت بچھائیے. اٹھا نہیں سکتے تو بچھائیے مت. اچھا نہیں کسی کا کر سکتے تو کم از کم برا مت سوچیے. کسی کو جوڑ نہیں سکتے تو کسی کا دل توڑنے کا مزاج مت پیدا کیجیے. اپنے رویوں میں نرمی پیدا کیجیے. یہ زندگی کا خوبصورت جمال ہے جو ہمیں عطا کیا گیا ہے. اور مجھے یہاں واصف علی واصف یاد آ گئے اور میں بات مکمل کروں گا. واصف صاحب نے کسی دور میں ایک ادارہ بنایا جہاں بچے پڑھنے کے لیے آتے تھے. تو دل دریا تھا اور ہاتھ سخی تھا. تو کسی نے آ کر کہا کہ جی میرا بچہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن فیس نہیں دے سکتے. تو فرمانے لگے کوئی بات نہیں، تم بچے کو بیچ دیا کرو، اس کی فیس ہم ادا کر دیں. کسی کی خود عطا کر دیتے، کسی کی جیب سے دے دیتے، کسی کی معاف کر دیتے. تو ایک دن وہ جو منشی اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے وہ آ کر کہنے لگا حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جتنی تیزی سے آپ بانٹ رہے ہیں اس طرح تو ادارہ نہیں چلے گا. فیسیں نہیں آئیں گی، اخراجات نہیں پورے ہوئیں گے، تنخواہیں نہیں ملیں گی، تو ادارہ تو ختم ہو جائے گا. تو واصف صاحب مسکرائے اور کہا صاحب تمہیں کس نے کہا میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ میں ادارہ تو نہیں چلا رہا، میں تو اپنے جنازے کے بندے پکے کر رہا ہوں. کل جب میں مروں گا، جن کو میرے سے محبت ملی ہوگی، جن کو میرے سے چھت پیار کی ملی ہوگی، جس کے لیے میں نے آسانی بانٹی ہوگی، وہ میرے جنازے میں تو آ کے کھڑا ہوگا نا. تو دنیا سے بندہ کچھ بھی نہیں لے کر جاتا، صرف اپنے جنازے کے بندے اکٹھے کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے. ایک حضور نے جانور ذبح کیا تھا. تو حضور آ کے پوچھا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ تو ام المومنین فرمانے لگی کہ حضور ہم نے سارا بانٹ دیا، اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا. تو آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لائے تو فرمایا کہ عائشہ وہ گوشت کا کیا بنا؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں کہ حضور وہ ہم نے سارا راہ خدا میں بانٹ دیا، یعنی اتنا بانٹا کہ سارا ہی بانٹ دیا ہے اور صرف یہ ایک بکری کا کھر بچا ہے. تو میرے حضور پتہ کیا فرمایا؟ حضور میں عائشہ بچہ یہ تو نہیں ہے، بچہ تو وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہوا. بچہ وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہے. ہم سب دھوکے میں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جو میرے اکاؤنٹ میں ہے وہ میری بچت ہے. آپ کا بھی یہی خیال ہے جو دراز میں ہے وہ بچت ہے. آمدن ہے، اخراجات ہیں، جو اخراجات نکل جائیں تو پیچھے آمدن میں سے بچت ہی بچتی ہے. یہی قانون ہے، یہی ریاضی کا اصول ہے، یہی عقل کا فیصلہ ہے. لیکن یہ سب دھوکہ ہے. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ بچہ صرف وہ ہے جو اس کے نام پر بانٹ دیا ہے. اب میں دیکھوں میں نے کیا بچایا، آپ سوچئے آپ نے کیا بچایا. آئیے بانٹنے کا. وہ غریب صحابہ نے پوچھا تھا، اس سے آگے کی بات، غریب صحابہ نے پوچھا تھا حضور ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو درہم و دینار نہیں ہے. امیر صحابہ اتنا مال صدقہ کرتے ہیں، اتنی نیکیاں کما لیتے ہیں. تو حضور میں تم اتنے غریب تو نہیں ہو کہ تمہارے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہیں آ سکتی ہے. اپنے مومن بھائی کو مسکرا کے دیکھ لیا کرو، اللہ کے ہاں یہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے. محبت بانٹیے، پیار بانٹیے، الفت بانٹیے، سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کریجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے. باصمیم قلب بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیقات عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.